السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتے ہیں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی سامعین، ہمارا پروگرام ہے استخارہ سے متعلق، جو کہ علم تعبیر کی ایک شاخ ہے، جس میں استخارہ کیا جاتا ہے آپ کے روحانی مسائل کے متعلق، اور آپ کو ایک روحانی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، مشورہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اور استخارہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اور اس کے نظام سے ایک مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اس کام میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں۔ اگر قدرت کی طرف سے اشارہ اچھا مل جائے تو اس کام میں آگے بڑھنے کا ایک ہمیں اچھا پازیٹیو سائن مل جاتا ہے، اور اگر اچھا نہ ملے قدرت کی طرف سے تو ہمیں ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی اس کا بھی ایک اچھا سگنل مل جاتا ہے کہ ہمیں اس کام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو استخارہ کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم الحاج پیر عثمان نقشبندی سرمدی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور الحمدللہ پیر صاحب بہت سارے روحانی علوم پر گرفت رکھتے ہیں، جن میں سے ایک پروگرام تو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے جو کلر ریمیڈیز والا ہے۔ اس میں ہر پروگرام میں ہم آپ کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہر پروگرام میں آپ کو اس کے بینیفٹس بھی بتائیں گے، اور کلرز کے ساتھ آپ کس طرح سے ریمیڈیز کر سکتے ہیں، اپنے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو علوم ہیں ان میں صبح کی ہوا میں سانس سے علاج بھی ہے، مراقبہ ہے جس کو میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، اور تصوف ہے، علم سات بھی ہے، اور جادو بندش جیسے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا حل۔ الحمدللہ یہ اللہ کے کرم سے اور فضل سے وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور پیر صاحب الحمدللہ ان تمام مسائل کا حل ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ ہماری بہت ریکویسٹ پر اور اصرار پر پیر صاحب ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیتے ہیں۔ تو ویسے تو میں نے ہر پروگرام میں پیر صاحب کا تعارف کروایا ہے، لیکن پھر بھی ہر بار میں ایک مختصراً سا تعارف ضرور کروا دیتی ہوں کہ پیر صاحب کا ایک پروگرام استخارہ 15 سیکنڈ کے نام سے سب سے پہلے پاکستان سے براڈ کاسٹ ہوا تھا، جو کہ کیلیفورنیا تک سنا گیا، پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک میں۔ اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں کے بہت اصرار پر ہم لوگوں نے اب دوبارہ سے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے، جس میں لوگوں کو لائیو رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اور آپ کو اپنے پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کو اگر کوئی روحانی مسئلہ درپیش ہے، جادو سے متعلق، بندش سے متعلق، شادی میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں کسی قسم کی بے سکونی، لڑائی جھگڑے، اس قسم کے اگر کوئی معاملات آپ کو درپیش ہیں تو آپ اس کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تھم نیل پہ جی میل کا ایک اکاؤنٹ بھی مینشن ہے، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فیس بک پہ اپروچ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، اور جو آپ کو اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوگی اس میں اپنا نام، سمپل سٹی نیم اپنا، اور ایج اور کوالیفیکیشن وغیرہ مینشن کر دیں اور اپنا سوال پوچھ دیں، تو ہر نئے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی آپ کو دیے جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ پیر صاحب آپ کی اجازت ہو تو آغاز کریں پروگرام کا؟ جی بسم اللہ کریں بیٹا۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس اسماعیل صاحب کا، کراچی سے ہے، یہ 27 ایئرس ان کی ایج ہے۔ ان کا سوال ہے کہ بٹر کینڈیز کا بزنس کیسا رہے گا؟ ایج کتنی ہے؟ ایج کتنی ہے؟ ایج عمر کتنی ہے ان کی؟ ایج 27۔ اتنا کوئی اچھا نہیں رہے گا، ملکی حالات واقعات کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، تو ریٹ کوئی اچھا نہیں نکال پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 مہینے بعد یہی سوال دوبارہ کریں۔
آل رائٹ جی، اسماعیل صاحب آپ کے لیے ملکی حالات کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے یہ بزنس فی الحال اچھا نہیں رہے گا. 3 مہینے کے بعد آپ یہ سوال دوبارہ سے کریں تو پھر آپ کو دوبارہ سے استخارہ کر کے بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. فی الحال ملکی حالات ایسے نہیں ہے کہ یہ بزنس آپ سٹارٹ کر سکیں، فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اس میں. بالکل. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، مشیر احمد ہے لاہور سے، 42 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا سوال ہے کہ موٹر بائک اسپارٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسا رہے گا، یہ بتا دیں. ایج کتنی ہے؟ ان کی ایج ہے 42. اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، اچھا رہے گا. جی بشیر صاحب، آپ کے لیے یہ کاروبار اچھا رہے گا، آپ یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. نیکسٹ کیوری ہے ہمارے پاس مریم بی بی کی، گجران سے ان کا تعلق ہے اور 26 سال ان کی عمر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر کے بیک یارڈ میں لوگ کوڑا پھینک جاتے ہیں اور ایک تو اسمیل سے بہت تنگ ہے اور صاف بھی خود کرنا پڑتا ہے. تو پلیز اس کا کوئی حل بتا دیں کہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، کوئی تسبیح بتا دیں. مریم اور 26 سال عمر ہے، گجر خان. جی یہ روزانہ 313 مرتبہ یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اس میں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اگر یہ کوڑا پھینک جاتے ہیں لوگ تو یہ کچھ عرصے بعد اس سے برا نہیں منائیں گے. وہ اس لیے برا نہیں منائیں گے کہ یہ کوڑا ان کے لیے رحمت بن جائے گا، ان کے لیے رزق کا سبب بن جائے گا. ٹھیک ہے. مریم بی بی، آپ اس کو، یہ جو کوڑا ہے اس کو آپ میگٹ فارمنگ میں شفٹ کر دیں. اس سے آپ میگٹ بنائیں. میگٹ ایک لاروا ہوتا ہے، ایک خاص مکھی کا، کیڑے کا ایک لاروا ہوتا ہے. وہ کوڑے میں ہی پیدا ہوتا ہے اور کوڑے ہی کو کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو میگٹ فارمنگ آپ کہیں پہ بھی پڑھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں. اس کی آپ کے علاقے میں NRSP یا اس طرح کا کوئی ادارہ ہوگا، آپ ان سے کنسلٹ کر لیں تو آپ کو اس کے بارے میں بڑی جدید انفارمیشن مل جائے گی. یہ تو بڑا خاص عطیہ لگتا ہے آپ کے لیے. یا سلاموں کی جو تصویر آپ کو دی گئی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اتنا رزق ہو جائے گا، اتنا رزق آ جائے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا آپ کے پاس کہ آپ کو یا سلاموں یا سلامتی، اے سلامتی دینے والے، ہم پر سلامتی رکھنا کی تصویر کرنی پڑے گی کہ اتنا رزق آ جائے گا آپ کے پاس. یہ کام آپ جب اس کو کریں گے تو اس کے گاہک آپ کو خود بخود مل جائیں گے. تو آپ اس کو میگٹ فارمنگ کہتے ہیں یا لاروا فارمنگ بھی کہتے ہیں. آپ اس کوڑے کو غنیمت جانیں. اس کو آتا تو ہے آپ کے گھر کے پیچھے اور صاف بھی آپ ہی کو کرنا پڑتا ہے، بس آپ تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل ٹچ دے دیں تو یہ بجائے کہ آپ کے لیے تعفن اور اسمیل کا سبب بنے، یہ آپ کے لیے دولت کا سبب بن جائے گا. تو آپ تو بلکہ خوش ہوں، شکر کریں کہ لوگ خود ہی آ کے آپ کے گھر کے باہر رکھ جاتے ہیں، پیچھے رکھ جاتے ہیں، گھر کے پچھلی جگہ پہ. تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اور یہ اس کی نہ آئے تو آپ دوبارہ کوئری کر لیں، دوبارہ سوال کر لیں ہمارے ہی پروگرام میں، جیسے آپ نے پہلے کیا. آپ دوبارہ کر لیں، تب بھی سمجھ نہ آئے پھر بھی آپ دوبارہ کر لیں. یوٹیوب پہ دیکھ لیں، بہت سارے اب میڈیاز ہیں، آپ ان کو دیکھیں، چیک کریں تو یہ آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی مریم بی بی، آپ کے سوال کا پیر صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دے دیا ہے. ویسے تو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت آپ کو کمپریہنسو بریف کیا ہے. لیکن میں آپ کے لیے تصویر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ یا سلامو 313 مرتبہ پڑھتی ہیں روز، تو انشاءاللہ یہی کوڑا آپ کے لیے رحمت کا باعث بن جائے گا، یعنی کہ آپ کے رزق کا ایک سبب بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی. اور ایک اور ان کو مشورہ مانگا ہے نا انہوں نے
ایک جی اور جی مشورہ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ لاروا نہیں بکتا، یہ میگٹس نہیں بکتے آپ کے، تو آپ گھر میں مرغیاں پال لیں. اس کو کھانے والی جتنی بھی مرغیاں ہیں یا انڈے دیں گی وہ بہت ہیلدی ہوں گے، بہت زبردست ہوں گے. اور ان سے اگر آپ چوزے نکلواتی ہیں تو ان کا بھی جو ہیلتھ کا جو ریشو ہوگی وہ بہت زیادہ ہیلدی ہوگی عام برڈز کی نسبت، کیونکہ یہ بہت اچھا پروٹین ہے اور یہ بہت اچھی انٹیک ہے پولٹری برڈز کے لیے. تو آپ اس کو اگر یہ نہیں بکتا، اول تو یہ بکے گا، لیکن اگر یہ نہیں بکتا تو آپ اپنے گھر میں صرف مرغیاں ہی رکھ لیں، تو آپ سے ان کے انڈے جو ہیں دگنے پیسے دے کے جائیں گے آپ. انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ پیر صاحب، آپ نے دونوں اس کے جو آپ نے حق پہلو بتائے ہیں. ہیں وہ ہاں جی، ماشاءاللہ بہت دونوں پہلو تینوں پہلو بتا دیے ہیں. تو جی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت کریں اور یہ زبردست لازمی بتایا. فیڈ بیک دیں. جب بھی ایک جی رابطہ کریں لازمی فیڈ بیک دیں. جی مریم، آپ دوبارہ سے لازمی ہم سے رابطہ کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس بارے میں. کیونکہ جی ہمارا یہ نیکسٹ. پروگرام جو ہے یہ نا عوام الناس کے لیے اور ہر خاص عوام کے لیے انفارمیشن کا ذریعہ ہے. انفارمیشن بالکل اور آگاہی ہمارا مقصد ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہر طرح سے آسانیاں آنا شروع ہو جائیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم ہر پروگرام میں کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی کاروباری ٹپ دیں، کوئی نہ کوئی صحت کی ٹپ دیں، اور کوئی نہ کوئی جادو، حسد اور کینہ سے بچنے کی ٹپ دیں، تاکہ لوگ یہ پروگرام سن کے اپنی زندگیوں کو آسان کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی بالکل. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا. جزاک اللہ. عثمان صاحب ہیں حیدرآباد سے، 37 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ میرے لیے لیکوڈ میڈیسنز کا کام زیادہ اچھا رہے گا یا سالڈ میڈیسنز کا؟ کہاں سے ہیں یہ؟ حیدرآباد سے. لیکوڈ میڈیسنز کا. ٹھیک ہے، لیکوڈ میڈیسنز کا. جی عثمان صاحب، جواب تو آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. لیکوڈ میڈیسنز کا کام اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا. جی ممتاز احمد منیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے، اور 59 ایئرس ان کی ایج ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حالات واقعات چل رہے ہیں تو کھڑی فصلوں کا کام کروں یا اس سے بیج حاصل کر کے آڑت کا کام کروں، یہ بتا دیں. کھڑی فصل سے یہ بیج لے کے اگر آڑت کا کام کریں گے تو زیادہ ان کو نفع ہے. ٹھیک ہے، کھڑی فصل سے بیج لے کر کریں. جی کھڑی فصل سے. ٹھیک ہے. جی ممتاز صاحب، کھڑی فصل سے لے کر بیج اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. الحمدللہ. جی صابر سعید صاحب ہیں سعودیہ سے، ان کا سوال ہے، یہ سعودیہ میں ہے، مقیم ہے وہاں پر، اور پوچھ رہے ہیں یہ واپس آنا چاہتے ہیں وہاں سے. تو سوال کر رہے ہیں کہ میں سعودیہ سے آ جاؤں واپس یا میں وہیں سٹے کروں. 55 ایئرس ان کی ایج ہے. ابھی فی الحال یہ وہیں پہ رہیں. ٹھیک ہے. وہ یہی کوشچن یہ 3 مہینے بعد دوبارہ سے کریں. ابھی ان کا آنا مناسب نہیں ہے. آل رائٹ. جی صابر صاحب، ابھی آپ کا آنا مناسب نہیں ہے، آپ ابھی وہیں پر رہیں، اور 3 ماہ کے بعد یہ سوال آپ دوبارہ سے کریے گا، آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے انشاءاللہ. جی ابھی اچھا نہیں آ رہا ان کے لیے. جی ابھی آپ کے لیے اچھا نہیں آ رہا آنا یہاں پہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ سعید آصف صاحب چترال سے، 47 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محترم ہمارا کام بہت اچھا چلتا تھا، جب سے یہ گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے ٹورسٹ نہیں آ رہے، ہم لکڑی کی لاٹھیوں کا کام کرتے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، ہم بنائیں یا نہ بنائیں؟ نام کیا ہے دوبارہ ذرا ریپیٹ کرو. ان کا نام ہے سعید آصف.
ہم۔ جی ان کو بنانی چاہیے سعید صاحب، آپ کو بنا لینی چاہیے، کیونکہ ٹورسٹ تو جب بھی آئے گا مہنگائی جیسی بھی ہو اس نے جب ایک چیز لینی ہے تو وہ لے کے تو جائے گا۔ ہاں جی یہ ہے کہ ٹورسٹ کب آئے گا کیسے آئے گا اس میں آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں، اگست کے بعد بہتری آنا شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ بنا کے انشاءاللہ، رکھ لیں، بنائیں آپ اس کو۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے اور آپ چاہتے ہیں، آپ اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ باؤنڈ ہو جائے گا اور کیا ہمیں باؤنڈ کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پیسے کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، تو اس حساب سے آپ کو نہیں بنانا چاہیے 3 مہینے تک۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بلاک نہیں ہوتا تو بے شک آپ بنا کے رکھ لیں، اس کی شیلف لائف بہت ہے، پیرشیبل نہیں ہے، اس لیے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ بس یہی نقصان ہوگا کہ پیسہ وقتی طور پہ باؤنڈ ہو گیا، بلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی سعید صاحب، بہت تفصیل سے پیر صاحب نے آپ کے کام کا سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ بنانا تو نہیں چھوڑیں، بناتے رہیں، اگست کے بعد انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بنا کر رکھنے سے آپ کی پیمنٹ باؤنڈ ہو جائے گی تو پھر آپ بے شک نہ بنائیں، لیکن اگر آپ کو پیمنٹ باؤنڈ ہونے کا ایک ڈر نہیں ہے تو آپ بنا کر رکھ لیں، انشاءاللہ اگست کے بعد بہتری آ جائے گی، کیونکہ ٹورسٹ تو آئیں گے ہی۔ انشاءاللہ۔ مہنگائی کی وجہ سے، جی مہنگائی کی وجہ سے وہ یہ آپ کا کام رکے گا تو نہیں، اس لیے آپ اس کو نہیں چھوڑیں، بناتے رہیں۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ جاوید احمد صاحب گجرانوالہ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لوہے کی جالی کا کاروبار کرتے ہیں یہ، اور کاروبار نہیں ہے، کیا کریں، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا کوئی حل بھی بتا دیں۔ ان کی عمر ہے 43 ایئرس۔ لوہے کی جالی کا کیا ہوگا؟ لوہے کی جالی کا کاروبار کرتے ہیں لیکن نہیں اچھا چل رہا کاروبار، تو یہ پوچھ رہے ہیں بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں بندش نہیں ہے، ملکی حالات ایسے ہیں، ڈالر کی فلکچویشن بہت زیادہ ہے، بلکہ ڈالر اوپر ہی جاتا جا رہا ہے، لوگوں میں قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وقتی طور پہ تو بھی یہ ایسا محسوس ہوگا، بہتری آ جائے گی اگست کے بعد۔ باقی آپ کے گھر میں بندش نہیں ہے لیکن کچھ نحوستیں ہیں، جیسے آپ جب کنگھی کرتے ہیں تو اپنے کنگھی کرنے کے بعد سر کے بال جو ہیں اپنے ہاتھوں سے باہر پھینک دیں۔ اپنے ہاتھوں سے باہر پھینک کے؟ جی جب بھی جائیں باہر، جیسے دکان پہ جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، تو وہ بال جو ہے رستے میں کہیں پھینک دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اللہ کا اسم الحسنہ ہے، یا ناصرو یا نافعو، یا ناصرو یا نافعو، یہ کم سے کم ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد دعا کریں اپنے حالات کے کھل جانے کی، اور بندش رکاوٹ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے بار بار، اس سے بھی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے چھٹکارا حاصل دے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی جاوید صاحب، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے کہ آپ کے کاروبار پر بندش تو نہیں ہے، بس ملکی حالات ایسے ہیں، انفلیشن کی وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نحوست ضرور موجود ہے آپ کے گھر پہ، اور اس کے لیے جیسا کہ پیر صاحب نے بتایا ہے، جب آپ برش کرتے ہیں تو اپنے بال باہر جاتے ہوئے راستے میں اپنے ہاتھوں سے آپ پھینک دیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اسم الحسنہ کا ورد کرنا ہے، یا ناصرو یا نافعو، یہ پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بندش آپ محسوس کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور فضل سے آپ کے کاروبار میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی مشتبہ کیسر صاحب ہیں سکھر سے، 41 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائی بیٹریز کا کاروبار ہے، کیا میں اس کام کو بڑھاؤں یا کراچی چلا جاؤں؟ سکھر سے ہیں؟ جی سکھر سے، ایج کیا بتائیے آپ نے؟ 41۔ دیکھیں اگر یہ ادھار نہیں دیتے تو یہیں پر بیٹھیں، کام ان کا بڑھے گا،
لیکن اگر یہ ادھار دے دیتے ہیں تو پھر ہرگز ادھار نہ دیں بلکہ کراچی چلے جائیں تو اس میں ان کی خیر ہے. صحیح. جی مصطفیٰ صاحب، اگر ادھار پہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. ادھار پہ نہ دیں تو آپ کا یہ کاروبار بڑھ جائے گا، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کراچی جانے کی. نیکسٹ کیوری ہے ہمارے پاس فاطمہ احمد جلاری کی. ان کی عمر ہے 26 سال اور سوال ہے کہ میرے کپڑے روزانہ پھٹے ہوئے ملتے ہیں، اس کی وجہ بتا دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. علاقے کا نام کیا ہے؟ سٹی نیم انہوں نے مینشن نہیں کیا. ایج 26 سال. جی ان پہ کسی نے سفلی کر دیا. سفلی کالا علم کو کہتے ہیں، کالا جادو کر دیا. اور اس میں ان کی اپنی بھی غلطیاں ہیں کہ ان کی اپنی بھی غلطی ہے. خیر میں اس کو یہاں پہ نہیں بولنا چاہتا. غلطی اس طرح سے ہے کہ ان کو کسی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم معاشرتی طور پہ ہم اتنے اسٹرانگ لوگ نہیں ہیں کہ ہم اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں. ہمارے پاس زیادہ تر لوگوں کو یہی مسائل آتے ہیں. لوگ جب اخلاقی طور پہ کوئی بات نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر وہ ایسی نیگیٹو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ اس کے لیے کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اس کو پیے بھی، اور اس کے بعد اس کی جو بھی علامات ہیں وہ 7 سے 10 دن میں ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی فاطمہ، میں آپ کے لیے سوال کا جواب دوبارہ سے دہراتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر سفل علم کیا گیا ہے، اور اس میں کافی حد تک آپ کا بھی قصور ہے. جیسا کہ پیر صاحب نے بتایا کچھ تضحیق وغیرہ کا معاملہ ہے. تو آپ کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اور 10 دن کے بعد ضرور اپڈیٹ کیجیے گا. جی سامعین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا اور آگے اس کو شیئر بھی کیا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.